خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 15۔ واپس کب آ رہے ہو تم؟ فون پر بات کرتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ 1-2 دن تک آ جاؤں گا۔ جلدی آنا، وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ حمزہ، بہت سوچنے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ ہاں، آواز تھکاوٹ سے بھرپور تھی۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو تم مجھے منع نہیں کرو گے؟ یہ میں جانتا ہوں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی جو میں تم سے کہوں وہ تم بغیر کسی سوال کے مان لو۔ ہاں نہ بولو۔ آنکھوں میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اس نے آنکھیں مینچ لی تھیں۔ حمزہ، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ سن رہا ہوں۔ درد کی شدت سے بولنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم شادی کر لو۔ حمزہ اپنا درد چھوڑ کر اٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ کہا تھا نا کوئی سوال نہیں، اس نے اسے یاد کروایا تھا۔ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، یقیناً لڑکی بھی ڈھونڈ ہی چکے ہوگے۔ ہاں، وعدہ پورا کیا میں نے اپنا۔ جی کون ہے محترمہ؟ وہی جسے تم محبت کرتے ہو۔ ثنا۔ الفاظ تھے یا گویا بم تھا جو اس وقت اس کے سر پر پھوڑا گیا تھا۔ کون ثنا؟ آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ وہی یار جس کا نام ساری رات تم نیند میں لیتے ہو، جس کی تصویروں سے باتیں کرتے ہو۔ ملوایا تھا نا تمہیں۔ تم اگر کوئی سوال کرنا ہے تو سیدھی طرح منع کر دو، وہ سختی سے بولا تھا۔ لیکن مطلب میں سمجھوں کہ تم مجھے انکار کر رہے ہو، اس نے پھر ٹوکا تھا۔ مرضی تمہاری، اس نے سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ اگلے ہفتے نکاح رکھوایا ہے گھر میں، سب سے بات ہو گئی ہے۔ آج شام میں سب کے ساتھ جاؤں گا ادھر رشتہ لے کر۔ وہ جواب میں کچھ نہیں بولا تھا، کچھ تھا جو نہیں بولنے کو۔ آج شاید وہ پھر جیت گئی تھی اور وہ پھر ہار گیا تھا۔ محبت میں صرف اس کی مات لکھی تھی، لیکن کچھ لوگ ہار کر بھی محبت پا لیتے ہیں اور کچھ جیت کر بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ اور وہ تو خوش قسمت تھا جو محبت اس کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، ورنہ بھلا محبت کب کسی کو آسانی سے ملا کرتی ہے۔ وہ اس سے دور رہ کر تو خود کو محبت سے باز نہیں رکھ پایا تھا، تو پاس رہ کر وہ آج دوسری بار تیار ہوئی تھی محبت سے محبت کے لیے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا جنت، تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب تمہاری قسمت ہے، اور قسمت میں لکھا تو مل کر رہتا ہے۔ وہ خوشی سے اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی جو ابھی ہی حمزہ کی امی اسے پہنا کر گئی تھی۔ مجھے تو یہ سب خواب لگ رہا ہے، کہیں میں آنکھیں کھولوں اور یہ سب غائب ہو جائے گا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب سچ ہے، اور تم واقعی مسز حمزہ بننے والی ہو۔ اس نے اسے چھیڑا۔ پتا ہے اچھی بات کیا ہے؟ وہ جنت سے پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ یہ کہ ایک فوجی سے میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے۔ جنت اس کی بات پر ہنسی تھی۔ اب تو تمہارے نکاح کی تیاری کرنی ہے، 2 دن ہے صرف۔ ثنا کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ نور اور فاریہ آج اکیلے ہی یونیورسٹی آئی تھیں۔ ہما اور جنت نکاح کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ چلو کینٹین چلتے ہیں۔ وہ دونوں کوریڈور میں بیٹھی ہوئی تھیں جب فاریہ نے نور سے کہا تھا، تم جاؤ نا پلیز، میرے لیے ادھر ہی لے آنا۔ کیوں، تم نہیں چل رہی ہو؟ نہیں، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ ڈرامے باز۔ فاریہ سے گھور کر آگے بڑھی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ وہ فائز کی موجودگی میں ادھر جانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جب سے ٹرپ سے واپس آئی تھی اسے اگنور کر رہی تھی۔ جہاں کہیں اسے دیکھ لیتی دور سے ہی پلٹ آتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ بات کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ تو میڈم ادھر چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کے قریب آ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ وہ کیوں کر رہی ہو میرے ساتھ ایسا؟ وہ اٹھنے لگی تھی جب اس نے بازو سے پکڑ کر واپس بٹھایا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ ناراض ہو؟ میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہوں گی؟ ہو سکتا ہے میری کوئی بات تمہیں بری لگی ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور پلیز تم ہر وقت میرے راستے میں مت آ جایا کرو، دور رہا کرو مجھ سے، وہ بے رخی سے بولی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو کبھی دوسری نظر بھی نہ ڈالتا اس پر، لیکن وہ خود حیران تھا، اسے آج کچھ برا نہیں لگا تھا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں۔
پلیز مجھے بتاؤ میری غلطی کیا ہے؟ تمہاری غلطی یہ ہے کہ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں تم میرا پیچھا چھوڑ دو، یہی بات میری طرف دیکھ کر کہو، جاؤ ادھر سے۔ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ آنکھوں میں نمی کیوں ہے پھر؟ اس نے اپنی انگلی سے نمی مٹائی تھی۔ تم پاگل ہو؟ ہاں ہو گیا ہوں، کیا چاہتے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ ایک دفعہ دل سے پوچھ کر بتاؤ۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ساتھ نہیں دے رہا نا؟ وہ ہنسا تھا۔ دل کی مان نہیں سکتی، یہ دل جن کی وکالت کرتا ہے نا، وہی دھوکے باز نکلتے ہیں۔ مطلب کہ میں دھوکے باز ہوں؟ وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ جاؤ، تمہاری گرل فرینڈز ویٹ کر رہی ہوں گی تمہارا۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ اب کوئی ایک تھوڑی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نور نہیں ہے، وہ سختی سے بولا تھا۔ اور کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی تھی، پھر کلاس میں چلتی تھی۔ نور ضروری نہیں ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی، اور وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا پلٹا تھا۔ بھائی آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ وہ لوگ نکاح کے لیے جا رہے تھے، ابھی راستے میں تھے جب ہما نے سلمان سے کہا تھا۔ ہاں، وہ آرام سے بولا تھا۔ بھائی پلیز بتائیں نا، سرپرائز ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ بھائی آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، وہ چڑ کر بولی تھی۔ تھوڑا صبر کر لو، بس ویکینڈ تک۔ اس نے اس کے بال خراب کیے تھے، دیکھیے گا سارے بدلے آپ کی بیگم سے لوں گی، وہ خفگی سے بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا تھا۔ ہاں ہاں، وہ بالکل مائنڈ نہیں کرے گی۔ وہ لوگ ادھر پہنچے تو بہت اچھے سے استقبال کیا گیا تھا۔ سلمان کی فرمائش پر نکاح سادگی سے اور گھر پر ہی ہو رہا تھا۔ سلمان کے پیچھے ہی حمزہ اندر آیا تھا۔ وہ اب تک بے یقین تھا۔ اس نے اسے دور کھڑے دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی اسے اپنی دھڑکنوں کا حصہ محسوس ہوئی تھی۔ آج تو کوئی بڑا ہینڈسم لگ رہا ہے۔ ہما کی آواز پر وہ چونکا تھا۔ کچھ کم تو آپ بھی نہیں لگ رہی، وہ جھکتا ہوا بولا، پھر ہنس دیا۔ بہت کمزور لگ رہی ہو۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، جہاں پہلے والی رونق کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ نہیں تو، بڑی محنت کی ہے خود پہ۔ وہ ہنسا تھا، اور ہما کو اس کی ہنسی بہت بری لگی تھی، کیونکہ یہ ہنسی حمزہ کی ہنسی نہیں تھی۔ میں ذرا سب سے مل لوں؟ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا تھا، اور وہ دکھ سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ اس کا حمزہ بدل رہا تھا۔ اف جلدی کرو، لڑکے والے آ گئے ہیں، ثنا بیوٹیشن سے بولی تھی۔ فاریہ اور نور پہلے ہی سے ادھر موجود تھی، اور ہما اب اندر داخل ہوئی تھی۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ جنت کے پاس آئی تھی۔ میری نظر ہی نہ لگ جائے، محبت کرنے والوں کو نظر نہیں لگتی، فاریہ جنت کا دوپٹہ سیٹ کرتی ہوئی بولی تھی۔ بھائی تو گئے آج، وہ ہنسی تھی۔ ابو نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لا رہے ہیں، ثنا نے اطلاع دی تھی، اور کچھ دیر میں وہ نکاح کے منہ میں رس گھول دینے والے کلمات ادا کر رہی تھی۔ وہ امی کا ہاتھ بہت زور سے تھامے ہوئی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ سلمان کے نام لکھ دی گئی تھی۔ آج اس زمین پر ایک اور محبت کی کہانی اپنی تکمیل کو پہنچی تھی۔ آج اس دنیا کی ہر چیز ان کے لیے دعا گو تھی۔ آج محبت کے پرندے خوشی سے رقصہ تھے۔ ہاں، آج پھر محبت کی جیت ہوئی تھی۔ آج خدا کی رحمت ان پر اتری تھی۔ تھوڑی دیر میں اسے سلمان کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تھا۔ نکاح بہت بہت مبارک ہو، اس نے جنت کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ محض سر ہلا پائی تھی۔ وہ تینوں سے اسٹیج پر آتی دکھائی دی تھی۔ ثنا اوپر آئی تھی۔ اس نے اپنا لہنگا ہاتھوں سے اوپر اٹھایا تھا، جب حمزہ کی نظر اس کے پاؤں پر گئی تھی۔ یہ وہی پائزیب تھی جو حمزہ نے اس دن اس کے لیے لی تھی۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ یہ اس نے اب تک سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، لیکن کیوں؟ اور اب یہ اس کے پاؤں میں کیا کر رہی تھی؟ وہ خود سے الجھا تھا، جب سامنے سے کسی کیمرہ مین نے ثنا کو پیچھے سے دھکیلا تھا، اور وہ بری طرح پیچھے گرتی اگر حمزہ بر وقت اسے تھام نہ لیتا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اسے چیئر پر بٹھا کر اس کیمرہ مین کی طرف بڑھا تھا، اور اسے پیچھے سے بری طرح کھینچا تھا۔ اگر ابھی سے چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ چیخا تھا۔ سلمان فوراً آگے بڑھا تھا۔
چھوڑو حمزہ، کیا ہوا ہے؟ اسے تو جھٹکے سے الگ کیا تھا. اس نے دھکا دیا ہے ثنا کو، وہ گر سکتی تھی، اسے چوٹ لگ سکتی تھی. وہ غصے سے بولا تھا. دیکھو لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، کام ڈاؤن. میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، ثنا پیچھے سے بولی تھی. وہ ثنا کی طرف پلٹا تھا. تمہارا اتنی لمبی ہیلز پہننا ضروری ہے؟ پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر سے نکل گیا تھا. ہما سانس رو کے سارا منظر دیکھ رہی تھی، پھر فوراً اس کے پیچھے گئی تھی. کیا ہوا حمزہ؟ تم تو کبھی ایسا ریئیکٹ نہیں کرتے. وہ حیران تھی، پریشان بھی. کچھ نہیں ہوا، جاؤ یہاں سے. وہ سگریٹ سلگاتا ہوا بولا تھا. میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک تم بتا نہیں دیتے کیا ہوا ہے. وہ اس کی طرف مڑا تھا. وہ اسے ہوش میں نہیں لگا تھا. محبت ہو گئی ہے مجھے، سنا تم نے؟ محبت. وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا کہہ رہے ہو حمزہ؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف موڑتی ہوئی پوچھ رہی تھی. وہ اسے جھٹک کر دور جا کر بیٹھ گیا تھا. وہ اس کے پاس آئی تھی. بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی. وہ سگریٹ دور پھینک کر اس کے کندھے سے لگ کر سسک گیا تھا، اور اس کی تو جیسے جان ہی نکل گئی تھی. اس کا حمزہ رو رہا تھا. حمزہ کون ہے وہ؟ بتاؤ پلیز. ثنا. اس نے سر اٹھایا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے ہی لیا تھا، اور پیچھے کھڑی ثنا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا. وہ واپس پلٹ آئی تھی. تمہیں ضرور ملے گی حمزہ، ہما نے خود کو کہتے سنا تھا. پھر آنکھوں سے نکلتے گرم پانی کو محسوس کیا تھا، پھر دل کی دھڑکنے سے انکار کو بھی. لیکن اب اپنے دل کی خاطر وہ اس کی خوشیاں نہیں چھین سکتی تھی. تم دیکھنا، وہ تمہیں ضرور ملے گی. وہ کچھ نہیں بولا تھا. پلٹا تھا. جب اس کے پاؤں کے نیچے کچھ آیا تھا، وہی پائزیب تھی. اس نے جھک کر اسے اٹھایا تھا. وہ کیا سن چکی ہے وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. وہ اندر آیا تھا جہاں سب اسٹیج پر موجود تھے. ایک پائزیب اس کے پاؤں میں تھی اور دوسرا خالی تھا. وہ سلمان کے پاس آیا تھا اور گزرتے ہوئے وہ پائزیب اس کی گود میں پھینکایا تھا. بے دردی سے جنت کو سلمان کے پہلو میں بٹھا دیا گیا تھا. آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس دنیا کی ساری سلطنت مجھے مل گئی ہے. سلمان جنت سے بولا تھا. وہ مسکرا دی تھی، لیکن سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی. سلمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. مبارک ہوا آپ دونوں کو. وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، لیکن وہ کہیں سے بھی اسے فرید نہیں لگا تھا. لگ رہا تھا جیسے کسی نے رونق چھین لی ہو اس کے چہرے سے. جس چہرے کی سلامتی کی دعائیں وہ کرتی رہی تھی، اسے اجڑا ہوا دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا. اللہ جی، میں نے اسے دل سے معاف کیا. اچھے لگ رہے ہو دونوں. وہ مسکرایا تھا اور ایسا لگا تھا جیسے اس کے چہرے پر کوئی نئی چیز ابھری ہو. وہ سلمان کے ساتھ کوئی بات کر رہا تھا. سلمان کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں سکون سا بھر گیا تھا. پتہ نہیں آپ میری کس نیکی کا صلہ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گی. بالکل میری لگ رہی ہو، پیاری سی. سلمان نے اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا تھا. اف، سب دیکھ رہے ہیں. جنت نے اسی ہاتھ سے اسے دھپ رسید کی تھی، اور وہ کھلکھلا کر ہنس دیا تھا. پھر قریب ہوتے ہوئے اس نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا تھا. دیکھنے دو سب کو، بیوی ہو میری، اور پھر سب کو بھی تو پتہ چلے کہ آج جنت سلمان پر نازل ہوئی ہے. اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں. سلمان نے اسے سیدھا کیا تھا. بیگم صاحبہ، آج کے بعد اگر آپ کو روتے دیکھا نہ تو. وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس پر جھکا تھا جب جنت نے ہنس کر اسے دھکا دیا تھا. اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہو گئی ہیں تو آ جائیں، فوٹوگرافر ویٹ کر رہا ہے. ثنا کی بات پر سلمان ہنس دیا تھا اور جنت اسے گھور رہی تھی. تو یہ کہ آج زمین پر ایک اور محبت کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی تھی. آج پھر سے محبت کی جیت ہوئی تھی. آج پھر محبت کی ہوائیں خوشی سے رقصہ تھیں. آج پھر سے محبت کے پرندے گیت گانے لگے تھے. وہ چلا گیا تھا، وہ وہیں تھی. یہ کیسا انصاف تھا؟ وہ صرف اسی کا تھا، صرف اسی کا. لیکن وہ کب پلٹ گیا، یا شاید وہ کبھی چلا ہی نہ تھا. وہ اکیلی ہی اس راستے کی مسافر تھی
اور بس اسے اپنے ساتھ تصور کرتی رہی۔ لیکن یہ اسے کب پتہ چلا؟ اب تو بہت دیر ہو گئی تھی، وہ کسی اور کا ہو گیا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا تھا۔ اب تو بہت دیر ہو گئی تھی، آس پاس اسے ہوا گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ سانس کیوں رکنے لگا تھا؟ وہ بے وفا تو نہ تھا؟ اس کا دل کیا کہ چیخے اتنی زور سے کہ اس زمین آسمان کو پتہ چلے، جب محبوب بچھڑتا ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اسے بھی تو پتہ چلے جدائی کا درد کیسا ہوتا ہے، کتنی تکلیف دہ ہوتا ہے اپنی ہی دھڑکنوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کسی اور کو تھما دینا۔ پھر شاید یہ کبھی کسی کے محبوب کو اس سے الگ نہ کرے، پھر شاید یہ ہوائیں کسی پر تنگ نہ کرے۔ نور اس کے پاس آئی تھی۔ ہما کیا ہوا ہے؟ سب اندر ہے، تم باہر کیا کر رہی ہو؟ نور تو اس طرح اس کے رونے پر بوکھلا ہی گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہما دیکھو پلیز، میری جان مت نکالو، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے۔ وہ سب بتاتی چلی گئی اور نور اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ آنسو آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ مجرم تو میں ہوں اس نے سوچا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو حسیب نے اس سے اپنے لیے دعا کروائی تھی۔ کیا دعائیں اتنی جلدی بھی قبول ہو جایا کرتی ہیں؟ اللہ جی آپ پلیز ہما کو حمزہ دے دیں۔ بے اختیار اس کے دل سے دعا نکلی تھی، لیکن صرف کچھ دعائیں ہی فوراً پوری ہوا کرتی ہیں۔ ان دونوں کے پیچھے کوئی اور بھی تھا جسے اسے روتا دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ لمحہ بھر کو نور کی نظر اس سے ملی تھی۔ لو ہو گئی تمہاری مراد پوری۔ کہانی میں کوئی رد و بدل کر میرا تجھ سے بچھڑنا بنتا ہی نہیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں، یہ سایہ رو برو میرے، وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھوں سے ہنس دینا، کبھی جو روٹھنا تو بے رخی کی حد ہی کر جانا، کبھی آنکھوں کے رستے سے کہیں دل میں اتر جانا، کبھی بے چین رکھنا خود کو، مجھ کو بھی سزا دینا، کبھی ایک پل میں ہنس دینا، میری دنیا سجا جانا، کبھی تو برف سا لہجہ، نگاہ بھی سرد کر لینا، کبھی تتلی کے سارے رنگ میرے دامن میں بھر دینا۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں، یہ سایہ رو برو میرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔